خوش آمدید بک سونک پر ایک اور گہری گفتگو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی گفتگو کا حصہ بن سکیں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ چارلز ایف ہینل کی 1912 میں لکھی گئی دی ماسٹر کی سسٹم۔ یہ کتاب اتنی پراثر مانی جاتی ہے کہ ایک مشہور افواہ کے مطابق اس نے بل گیٹس جیسے شخص کو بھی ہارورڈ چھوڑنے اور مائکروسافٹ شروع کرنے کی تحریک دی۔ جی، اور اس کتاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی جسے آپ بس خرید کر پڑھ لیں۔ یہ دراصل 24 ہفتوں پر مشتمل ایک خط و خطابت کا کورس تھا۔ اچھا؟ جی، ہر ہفتے ایک سبق کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ اس کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ قارئین کے ذہن کو ایک خاص طریقے سے تربیت دینا تھا، بالکل ایک ذہنی جم کی طرح۔ ذہنی جم؟ واہ، یہ تو بہت اچھی تشبیہ ہے۔ ہر ہفتے ایک نئی ورزش، ایک نیا چیلنج۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے، کتاب کا بنیادی دعویٰ کیا ہے کہ ہماری سوچ ہماری حقیقت کو کیسے تشکیل دیتی ہے؟ وہ کون سی ماسٹر کی یعنی شاہ کلید ہے جس کا ذکر کتاب کرتی ہے، جو کامیابی، صحت اور خوشحالی کے دروازے کھول سکتی ہے؟ چلیں اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، جسے ہم عنوان دے سکتے ہیں ذہن کی طاقت، کامیابی اور ناکامی کا سر چشمہ۔ کتاب کے پیش لفظ میں ہی ایک بہت بنیادی لیکن گہرا خیال پیش کیا گیا ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں میں فرق جسمانی یا مادی نہیں بلکہ خالصتاً ذہنی ہوتا ہے۔ ہنیل کا دعویٰ ہے کہ ذہن ہی وہ واحد تخلیقی قوت ہے جو ماحول اور تمام بیرونی رکاوٹوں پر قابو پاتی ہے۔ اور یہ نظریہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ذہن صرف مثبت چیزیں ہی نہیں بناتا، وہ منفی حالات بھی اتنی ہی قابلیت سے پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ بالکل جو بوگے وہی کاٹو گے کہ کائناتی قانون کی طرح کام کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ لاشعوری طور پر دن بھر کمی، حدود، ناکامی اور انتشار کے بیج بوتے رہتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہی فصل کیوں آگ رہی ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک بجلی کی مثال دی گئی ہے۔ 50 سال پہلے بھی دنیا میں بجلی موجود تھی، لیکن جب تک اس کے قانون کو نہیں سمجھا گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اسی طرح فراوانی کا قانون بھی موجود ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی اٹھاتے ہیں جو اس قانون کو پہچان کر خود کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی طاقت تو موجود ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہم کتاب کے اگلے اہم تصور پر آتے ہیں، جو ہے ہماری دو دنیایں، اندرونی اور بیرون کا تعلق۔ کتاب کہتی ہے کہ ہماری ایک اندرونی دنیا ہے، یعنی ہمارے خیال، احساس اور طاقت، اور ایک بیرونی دنیا ہے، حالات، ماحول، لوگ۔ جی، اور کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ بیرونی دنیا صرف اندرونی دنیا کا عکس ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی ستون ہے، یعنی جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ وجہ نہیں بلکہ نتیجہ ہے، اصل وجہ ہمارے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اثر کو یعنی بیرونی دنیا کو بدلنا ہے، دنیا کو۔ لیکن زیادہ تر لوگ تو اثرات پر کام کرتے ہیں نا؟ بالکل، یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر مالی حالات خراب ہے تو وہ نوکری بدلتے ہیں، باس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اپنی کمی والی سوچ نہیں بدلتے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئی نوکری میں بھی کچھ عرصے بعد ویسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کتاب اسے کہتی ہے ایک تکلیف کو دوسری تکلیف سے بدلنا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کتاب کا ایک کلیدی جملہ ہے، تمام ترقی اندر سے ہوتی ہے۔ ہم طاقت یا خوشی ہمیشہ باہر تلاش کرتے ہیں، جبکہ اصل خزانہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جب تک ہم اپنی اندرونی دنیا کو نہیں بدلیں گے، ہماری بیرونی دنیا کبھی مستقل طور پر نہیں بدلے گی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑی طاقت بھی۔ جی بالکل۔ تو اگر اندرونی دنیا کو بدلنا اتنا ہی ضروری ہے تو اس کے اوزار کیا ہیں؟ یہیں سے کتاب ہمیں ذہن کے دو اہم کارندوں سے ملواتی ہے۔ تو ہمارا اگلا موضوع ہے ذہن کے دو کارندے، شعور اور تحت الشعور۔ جی، کتاب کے مطابق شعوری ذہن وہ ہے جو ہماری بیرونی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، یہ دلیل دیتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، یہ ہماری مرضی کا مرکز ہے۔
اور تحت شعوری ذہن؟ اصل طاقت وہی ہے، وہ جبرلت، جذبات اور یادداشت کا گہرا سمندر ہے۔ ہمارے جسم کے تمام خودکار افعال جیسے دل کی دھڑکن اور سانس اسی کے کنٹرول میں ہے۔ کتاب میں اس تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت پسند آئی۔ وہ کہتی ہے کہ شعوری ذہن دروازے پر کھڑا چوکیدار ہے۔ بالکل، اور اس کا کام تحت شعور کے قلعے کو غلط اور کمزور کرنے والی تجاویز سے بچانا ہے۔ اور یہ مثال اتنی اہم کیوں ہے؟ اہم اس لیے ہے کیونکہ تحت شعور خود سے دلیل نہیں کرتا، وہ ایک وفادار خادم کی طرح ہے۔ اسے جو بھی حکم یا تجویز دی جائے وہ اسے سچ مان کر اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ تجویز مثبت ہو یا منفی۔ جی بالکل، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، صرف حکم مانتا ہے۔ تو اس کا ہماری زندگی پر اثر تو بہت گہرا پڑتا ہوگا۔ اگر یہ چوکیدار یعنی ہمارا شعوری ذہن غافل ہو جائے، جیسا کہ شدید غصے میں یا گھبراہٹ میں، یا آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر بے مقصد سکرولنگ کرتے ہوئے، صحیح کہا، تو تحت شعور کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر ہر طرح کی منفی تجاویز، خوف، ناکامی کا ڈر، بیماری کا وہم سیدھا اندر چلی جاتی ہیں اور حقیقت بننے کا عمل شروع کر دیتی ہیں۔ جی، لیکن اسی رشتے میں بے پناہ طاقت بھی پوشیدہ ہے۔ کتاب کے مطابق تحت شعور کا رابطہ کائناتی ذہن یعنی یونیورسل مائنڈ سے ہے۔ یہ کائناتی ذہن کا تصور تھوڑا سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہاں، آج کے دور میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اگر اسے ہم کائنات کے غیر متزلزلے اصولوں کے طور پر دیکھیں، جیسے کشش ثقل یا فزکس کے قوانین، تو ہنیل کا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا تحت شعور ان اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف خواہش پر مبنی سوچ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اپنی ذہنی توانائی کو کائنات کے فطری بہاؤ کے ساتھ ملانے کی بات ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہرا تصور ہے۔ اور کتاب میں ہنیل کہتے بھی ہیں کہ ان دو مراکز کا باہمی ربط اور ان کے افعال کو سمجھنا ہی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ درست۔ لیکن یہ سب نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ کتاب اس پر قابو پانے کے لیے عملی مشقیں بھی دیتی ہے۔ چلیں اب ان اوزاروں کی بات کرتے ہیں جن سے یہ تالا کھولا جا سکتا ہے۔ ہمارا آخری حصہ، سوچ پر قابو پانے کا فن، عملی مشقیں۔ جی، یہ کتاب کا سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل حصہ ہے۔ پہلی مشق بہت سادہ لگتی ہے۔ کیا ہے وہ مشق؟ قاری سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کرسی پر بالکل سیدھا اور ساکن ہو کر بیٹھ جائے اور 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک جی، اپنے ذہن سے تمام خیالات کو روکنے کی کوشش کرے، کوئی سوچ ذہن میں نہ آئے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن شاید کرنے میں سب سے مشکل ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی آج یہ کوشش کرے تو اس کے ذہن میں کام کی ای میلز، بچوں کے ہوم ورک اور کل کیا پکانا ہے جیسے خیالات کا طوفان آ جائے گا۔ بالکل بالکل، اور اس شور میں خاموشی تلاش کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ تو اس مشق کا مقصد کیا ہے؟ کیا خیالات کو مکمل طور پہ ختم کرنا ممکن ہے؟ نہیں، شاید مکمل طور پر ختم کرنا ناممکن ہے۔ اصل مقصد پہلی بار یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارا ذہن کتنا بے قابو اور بے لگام ہے۔ یہ ایک آئینہ دکھانے جیسا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کس چیز پر کام کرنا ہے۔ مطلب یہ ایک تشخیص ہے، علاج نہیں؟ بالکل درست۔ جب تک ہمیں بیماری کا علم نہ ہو، علاج کیسے کریں گے؟ یہ مشق ذہنی بے ترتیبی کی تشخیص ہے۔ اور یہ بتدریج عمل ہے۔ کتاب ہمیں قدم بقدم آگے لے کر جاتی ہے۔ جیسے حصہ سوم میں اگلی مشق ہے کہ جسم کے تمام پٹھوں کو مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، یعنی ریلیکسیشن کی مشق۔ اس کا پہلی مشق سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہنیل اس وقت بھی ذہن اور جسم کے تعلق کو سمجھتے تھے۔ ایک مضطرب اور بے چین جسم میں پرسکون ذہن نہیں رہ سکتا۔ اور ایک بے چین ذہن جسم کو پرسکون نہیں رہنے دیتا؟ جی، جب آپ جان بوجھ کر اپنے پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو آپ اپنے اعصابی نظام کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ اس سے تناؤ ختم ہوتا ہے، اور جب جسمانی تناؤ ختم ہوتا ہے تو ذہنی چوکیدار کے لیے اپنے دروازے پر توجہ مرکوز رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ خیالات کے طوفان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے؟ جی بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دی ماسٹر کی سسٹم کے مطابق ہمارا ذہن ہی واحد تخلیق کار ہے۔
ہماری بیرونی دنیا یعنی ہمارے حالات، صحت اور کامیابیاں ہماری اندرونی دنیا کا براہ راست عکس ہیں، اور ہم اپنے خیالات پر قابو پا کر، خاص طور پر شعور اور تحت شعور کے باہمی تعامل کو سمجھ کر اور عملی مشقوں کے ذریعے اور عملی مشقوں کے ذریعے اپنے ذہن کو تربیت دے کر اپنی حقیقت کو خود تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بھی بڑی طاقت ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ سوچ وہ جادو ہے جس کے ذریعے انسان ایک سوچنے، جاننے، محسوس کرنے اور عمل کرنے والی ہستی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے خیالات واقعی اتنی طاقتور ہیں تو وہ کون سا ایک خیال ہے جسے ہم دن بھر میں سب سے زیادہ دہراتے ہیں، شاید لاشعوری طور پر، ایک منتر کی طرح، اور وہ خیال اس وقت ہمارے لیے کیسی حقیقت تخلیق کر رہا ہے؟